پاکستان بڑے مشکل حالات میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس کاغذوں کو پن لگانے تک نہیں تھے، زیادہ تر ایسٹس ہمارے انڈیا میں تھے، اور قسم و پرسی کی حالت میں حکومت کراچی میں شروع ہوئی، اور سب سے بڑا مسئلہ ریفیوجیز کا تھا۔ کوئی 50-60 لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجرین بن کے یہاں آئے، ایسٹ پنجاب سے بھی اور یو پی سے بھی۔ تو ہندوستان کے جو مبصرین تھے انہوں نے کہا پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا، لیکن جو جذبہ پاکستان کی موومنٹ، جس نے اس موومنٹ کو حقیقت بنایا، وہ ابھی قائم تھا۔ بلکہ ہمارا پہلے 40 سال میں جو گروتھ ریٹ تھا 90 تک، 5.5%، 40 سے پہلے 50 سال میں، وہ انڈیا گروتھ ریٹ سے وہ 4% سے کم تھے، ہم 5-5.5 پہ گرو کر رہے تھے 60s اور 80s میں خاص طور پر۔ تو ہماری جو پر کیپٹا انکم بھی ان سے زیادہ تھی اور مجموعی طور پر۔ اور اس کے بعد جو ہماری یونیورسٹیاں پھیلنا شروع ہوئیں تو اب خدا کے فضل سے پہلے 2 تھیں، اب 200 ہو گئی ہیں۔ جو ہماری فیلیور ہے وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ بنیادی ہیں۔ پہلی وجہ تو جو بنی ہماری جس مشکلات کی، وہ یہ ہے کہ جو آئینی مسائل ہوتے ہیں اس میں جو لیڈران آزادی کی جدوجہد میں پیش ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور وہ آئین جب بناتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے۔ ہماری بدقسمتی قائد اعظم 2 سال کے اندر چلے گئے، اس کے بعد لیاقت علی خان بھی 4 سال کے بعد چلے گئے۔ تو جو بنیادی مسائل تھے کہ آئین ہمارا کیسا ہو، پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹری ہو، ہماری پروونشل اٹانومی کتنا ہو، اور ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ حل نہیں۔ یہ بھی ایک میرا خیال ہے ہماری بنیادی کمزوری تھی کہ پاکستان 47 میں بنایا، لیکن پہلا الیکشن 23 سال کے بعد 1970 میں کیا، جنرل الیکشن، کیونکہ اس سے پہلے 54 میں ایک الیکشن ہوا، وہ بھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو انڈائریکٹلی الیکٹ کرنے کے لیے ہوا۔ ہم نے پہلا جنرل الیکشن، ہمیں اصل میں انڈیا کے فیئر نے اکٹھا رکھا تھا، لیکن 65 کی لڑائی میں ایسٹ پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ وہ ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے 6 مہینے کے بعد 6 پوائنٹ آئے مجیب الرحمان کے، اور 6 سال کے بعد بنگلہ دیش آ گیا۔ تو یہ بھی ہماری جو سیاسی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ نہیں بنی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مارشل لا نہ ہوتا اور مسلم لیگ ایسٹ پاکستان میں بھی فعال ہوتی اور وہ 40-50 سیٹیں لے جاتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو جمہوری نظام جو ہے اس کی ایک اپنی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا حصہ دیتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں 58 میں ہی مارشل لا آ گیا، چند سال کے بعد ابھی تک ہماری بنیادیں نہیں صحیح ہوئی تھیں، تو یہ تو پہلی فیلیور ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل پروسیس نہیں چلا، جس سے ویکیوم پیدا ہوا، تو اس میں فوج نے کہا جی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنبھالیں ملک کو، اور اس کی وجہ سے چونکہ سیاسی انسٹیٹیوشن اور سیاست نہیں آگے چلی تو وہ مسئلہ پھر پیدا ہوا۔ تو یہ ایک وشیس سرکل بن گیا ہمارے لیے، جو ابھی تک چل رہا ہے میرے خیال میں۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی اقتصادی جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی پوری طرح پورا نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارا پوٹینشیل 6-7% کا ہے پورے، اور ہم پچھلے 15-20 سال سے 3-4% پہ گرو کر رہے ہیں۔ ایوب خان نے مثلاً اپنے آپ کو کرنے کے لیے ویسٹرن الائنسز کا حصہ بنے، اور روس ہمارا نیبر تھا اور اس کو نہیں کیا اور وہاں پہ بنے، تو اس سے وقتی طور پر تو ہمیں امداد ملی اور ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کیا، لیکن ہمارے لیے یہ لانگ ٹرم میں ضیاء الحق صاحب نے افغانستان میں، ہمارا کیا کام تھا وہاں جا کے لڑنا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ بس اب وہ ان کو ضرورت ہے تو ہم یہ کریں، اور یہ مشرف صاحب نے یہی کیا، ان کے وار آن ٹیرر میں شامل ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جو، اور ضیاء الحق کے بعد سے تو یہ جو ہمیں پچھلے 25 سال میں ہمارا ضائع ہوئے، وہ اسی لیے کہ افغانستان کا سارا جو وائلنس تھی وہ یہاں پینیٹریٹ کی۔ اگر ہم یہ نہ کرتے اور وہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرتے، فاٹا ریفارم کرتے، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ تو اب خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے، جو دہشت گردی وغیرہ تھی وہاں پہ، اور اب فینس بھی بنا دیا افغانستان کا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو۔ الٹیمیٹلی ہمیں جمہوریت کو موقع دینا ہے کہ صحیح قدر سے چلے، اور الٹیمیٹلی عوام فیصلہ کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی ہو۔ کچھ بہتری ہوئی ہے ہمارے ہاں، مثلا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس، خاص طور پہ جو ہماری موومنٹ تھی 2007-8 کی ججز موومنٹ، اس میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے۔
ہمارا میڈیا جو ہے وہ فری ہے اور کافی ایکٹیو ہے، سول سوسائٹی بھی کافی ڈیولپ ہوئی ہے. تو اگر اب موقع دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں وہ انسٹیٹیوشن جو جمہوریت کے لیے کے ستون ہوتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. اگر اسے موقع دیا جائے تو نوجوان بھی جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو کافی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک تبدیلی لایا یا ہم نے کچھ کام کیا، اور وہ نوجوانوں کو موقع ملتا ہے سول سوسائٹی میں کام کرنے کا، میڈیا میں کام کرنے کا. اور اس وقت تو ٹیکنالوجی کا اس قدر امپورٹنٹ مرحلے آ رہے ہیں کہ وہ ان کو تو اس ٹیکنالوجی کی طرف کر کے، چاہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، چاہے دوسری آئی ٹی ہیں، چاہے کمیونیکیشن ہے، اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. فرینڈشپ میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ ہندوستان سے جلدی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے، نارمل طریقے سے آنا جانا ہو، تجارت ہو، ٹینشن ایل او سی پہ نہ ہو. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی برادری بھی ہمارا ساتھ دے گی. تو اب تک ہم نے جو پالیسی فالو کی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہندوستان کی ہم نے بالادستی منظور نہیں کی، دوسری اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی صحیح رکھی ہے، اور دنیا کو میسیج دیا ہے کہ ہم ابھی بھی ڈائلاگ کے ذریعے کو ایگزسٹنس کرتے ہیں، ہیجیمنی نہیں مانیں گے.